السلام علیکم۔ کافی ٹائم بعد جو ہے ویڈیو بنانے کا موقع ملا ہے، تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے یہ پاکستان افیئرز کے حوالے سے بھی ہے اور کرنٹ افیئر کے پیپر کے حوالے سے بھی ہے، اور اس ٹاپک کا نام او آئی سی اینڈ پاکستان ہے۔ اس میں ہم او آئی سی اور پاکستان کے پریزنٹ کانٹیکسٹ کے بارے میں پڑھیں گے، تو کانٹینٹ پہ ذرا نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، سب سے پہلے انٹروڈکشن تھوڑا سا میں او آئی سی کا بتاؤں گا، پھر میں او آئی سی اور کشمیر کے اوپر ان کا پرانا سٹینس کر رہا ہے، پھر پاکستان اور سعودی عربیہ کے ابھی جو ٹائز جو ہے لوز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، پھر ریسنٹ ڈرفٹ جو چل رہی ہے پاکستان سعودی ریلیشن میں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، سعودی عربیہ کا رسپانس اس ڈرفٹ کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر اینڈ میں پاکستان آرمی کا جو وزٹ ہوا ہے چیف کا اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو آج ہم کور کریں گے، او آئی سی اور پاکستان کو ہم پورے ہولسٹکلی کور کریں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ جیسے ہی میری کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں او آئی سی کو۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ او آئی سی جو ہے یہ 25 سپٹمبر 1969 کو اسٹیبلش ہوئی، رباط میں اسٹیبلش ہوئی، اور یہ رباط جو ہے موراکو کا کیپٹل ہے، یہاں پر اسٹیبلش ہوئی، اور یہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ آرگنائزیشن ہے آفٹر دا یو این۔ یو این دنیا کی سب سے بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اور اس کے بعد جو آرگنائزیشن ہے وہ ہے او آئی سی۔ او آئی سی کے جو ممبر ہے وہ 57 ممبرز ہیں، اور جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں۔ تو سعودی عربیہ جو ہے او آئی سی کا جو ہے کی ممبر جو اس ٹائم او آئی سی کو لیڈ کر رہا ہے وہ سعودی عربیہ ہے، اور وہی اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریزنٹ ڈرفٹ چل رہی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کی وہ کشمیر کے ایشو پہ چل رہی ہے۔ تو او آئی سی اینڈ کشمیر کے اوپر ہم پرانا کانٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو ذرا انٹروڈکشن بتایا کہ او آئی سی کب اسٹیبلش ہوئی اور کہاں پر ہوئی اور لیڈنگ ممبر ان کا کون ہے۔ تو ابھی ہم او آئی سی اور کشمیر کے ایشو کو تھوڑا پچھلے کانٹیکسٹ میں تھوڑا بیک جاتے ہیں، تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان نے کافی عرصہ پریویسلی بھی جو ہے جب بھی کشمیر کا ایشو آیا تو پاکستان نے ہمیشہ او آئی سی کے پلیٹ فارم کو یوز کیا، اور جب بھی انڈیا نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی کشمیر کے اندر تو پاکستان نے ہمیشہ او آئی سی کے پلیٹ فارم کو یوز کیا، اور او آئی سی نے پاکستان کو پاسٹ میں سپورٹ بھی کیا کشمیر کے ایشو پہ۔ 1994 میں ایک کانفرنس ہوئی او آئی سی کے ایران کے اندر، جس میں پاکستان نے جو ہے جتنے بھی اس کے ممبر سٹیٹ تھے اس کو پرسویٹ کیا کہ کشمیر کے اوپر او آئی سی کا ایک کانٹیکٹ گروپ بنا دیا جائے جو کہ کشمیر کے ایشو پہ جو ہے فوکس کرے گا اور اس پہ بات کرے گا۔ تو تمام ممبر ایگری ہو گئے اور ایک جو ہے کانٹیکٹ گروپ بنا دیا گیا تھا۔ تو پریویسلی جب بھی کشمیر کا ایشو آتا رہا ہے تو او آئی سی نے فرم سٹینڈ لیا کشمیر کے اوپر اور پاکستان کو پوری طرح سے سپورٹ کیا۔ تو یہ تو تھوڑا پاسٹ کا ریلیشن ہے او آئی سی اور کشمیر کا آپس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ ریسنٹ ڈرفٹ کس طرح سے چلی ہے۔ ابھی ہم جو ہے ریسنٹ ڈرفٹ کی طرف آتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ریسنٹلی اس طرح سے ہوا کہ 46 سیشن ہو رہا تھا او آئی سی کا، جو کہ ابوظہبی میں ہونا تھا مارچ 1 to 2 2020 کے اندر۔ تو اس کے اندر یو اے ای نے انڈین فارن منسٹر کو ایز اے چیف گیسٹ بلا لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ والا ٹائم تھا جب کہ پلوامہ انسیڈنٹ ہوا تھا کشمیر کے اندر، جس میں 40 انڈین جو ہے سولجرز کو قتل ہو گئے تھے، مار دیا گیا تھا، ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اور انڈیا نے اس انسیڈنٹ کا جو بلیم کیا وہ سارا پاکستان کو کہ پاکستان کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے اور اسی نے یہ انسیڈنٹ کروایا ہے۔ تو یہ وہ والا ٹائم تھا جب پاکستان اور انڈیا میں کافی زیادہ ٹینشن چل رہی تھی اور او آئی سی کا اجلاس ہو رہا تھا، اور اس اجلاس میں جو یو اے ای تھا جہاں پر یہ اجلاس ہونا تھا، اس نے انڈین کے فارن منسٹر کو سشما سوراج کو جو ہے ایز اے چیف گیسٹ بلا لیا۔ تو یہ بات پاکستان کو بڑی بری لگی کہ بھئی وہ اتنی ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اور یہاں پر یو اے ای نے ان کو ایز اے چیف گیسٹ بلا لیا ہے۔ تو پاکستانی فارن منسٹر نے ان کو کنوے کیا کہ بھئی ہم او آئی سی کا بائیکاٹ کریں گے اگر آپ نے جو ہے
اپنا انویٹیشن جو کہ آپ نے انڈین فارن منسٹر کو دیا ہے ایز اے چیف گیسٹ اس کو وڈرال نہ کیا۔ تو پاکستان نے یو اے ای کو کہا کہ بھائی تم اپنے ڈیسیژن پہ ریویو کرو کہ تم نے جو ڈیسیژن کیا ہے اس سے وہ وڈرال کرو، لیکن یو اے ای کا یہ سٹانس رہا ہے کہ ہم نے جو یہ انویٹیشن بھیجا تھا یہ پلوامہ کے انسیڈنٹ سے پہلے کا بھیجا ہوا ہے، تو اس لیے ہم وڈرال نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے جو انویٹیشن تھا وہ وڈرال نہیں کیا گیا اور پاکستان نے او آئی سی کے سیشن کو بائیکاٹ کر دیا تھا۔ لیکن دیکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے کہنے کے باوجود بھی او آئی سی نے جو ہے انڈین فارن منسٹر کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا، تو اس میں پاکستان کی اہمیت کافی کم ہوئی، پاکستان کو کافی غصہ آیا۔ تو یہاں سے جو ہے ریسنٹ رفٹ چلی بہت او آئی سی اور پاکستان کے اندر۔ تو پاکستان جو ہے کنٹینیوسلی او آئی سی کو جو ہے پریس کر رہا ہے، اس کو کنٹینیوسلی یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ ایک کشمیر کے ایشو پہ سپریٹ میٹنگ آف فارن منسٹر بلائے، جس کے اندر جو ایجنڈا ہو وہ صرف کشمیر ہو، یعنی ایک ایسی میٹنگ بلائی جائے فارن منسٹر کے لیول کے اوپر جس میٹنگ کا ایجنڈا صرف کشمیر کی ڈسکشن ہو، کوئی اور ایجنڈا نہ ہو۔ لیکن او آئی سی کنٹینیوسلی پاکستان کی اس ریکویسٹ کو ڈکلائن کر رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ سعودی عربیہ ہے جو کہ اس کے اوپر ریلیکٹنس شو کر رہا ہے، وہ نہیں چاہ رہا کہ ہم سیپریٹ سیشن جو ہے او آئی سی کا کشمیر کے اوپر کال کریں۔ سعودی عربیہ کیوں نہیں چاہتا اس کے اوپر ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ ہم ابھی جو بالکل ابھی ریسنٹ رفٹ آئی ہے ریاض کے جو فارن منسٹر نے بیان دیا، ایک تو میں نے آپ کو پہلا اسپیکٹ بتایا کہ او آئی سی کی پہلی رفٹ جو سٹارٹ ہوئی وہ اس سے ہوئی کہ جب انہوں نے یو اے ای نے فارن منسٹر کو انوائٹ کیا انڈیا کے ایز اے چیف کا۔ جو دوسرا ایونٹ ہوا جو بالکل ریسنٹ ایونٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے، تو جب ان سے او آئی سی کے بارے میں پوچھا گیا تو او آئی سی کا انہوں نے بڑا ان کو دھماکہ خیز جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بڑی ریسپیکٹفلی جو ہے او آئی سی کو یہ کنوے کر رہے ہیں کافی ٹائم سے کہ وہ ایک اجلاس کونسل آف فارن منسٹر کا او آئی سی کا ایک اجلاس بلا لیں، اور یہی ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بلائیں گے۔ لیکن اگر وہ یہ کال نہیں کرتے، یہ کانفرنس کال نہیں کرتے، تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اس بلاک کی طرف جائیں یا ان مسلم کنٹریز کو جوائن کریں جو کہ ہمارے ساتھ کشمیر کے اوپر کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ شاہ محمود قریشی نے ایک بہت بڑی بات کر دی تھی کہ انہوں نے ڈائریکٹلی سعودی عربیہ کو ایک طرح سے تھریٹ کیا، کیونکہ بیسیکلی او آئی سی جو لیڈ ہو رہی ہے وہ سعودی عربیہ اس کو کر رہا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی نے انڈائریکٹلی جو ہے سعودی عربیہ سے کہا ہے کہ اگر آپ او آئی سی کی میٹنگ نہیں کال کرتے تو ہم جو ہیں ان کنٹریز کی طرف جائیں گے جو ہمارے ساتھ کشمیر کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی ٹرکی اور ایران والا جو بلاک ہے جو کہ پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، جس کو پاکستان نے جوائن کرنے سے بھی ریفیوز کر، جس کو پاکستان کی میٹنگ کال ہوئی تھی ملیشیا کے اندر کوالالمپور کانفرنس، لیکن پاکستان نے سعودیہ کے کہنے پہ وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو بیسیکلی شاہ محمود قریشی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے اس بیان نے سعودی عربیہ کے اندر ایک تہلکہ مچایا، ہر طرف سے پاکستان کے اندر بھی کرٹیسزم ہوا، کچھ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، لیکن سعودی عربیہ کی طرف سے ایک اچھا رسپانس آیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ جو یہ رفٹ چلی ہے، یہ بیانات آئے ہیں، جو یہ رفٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر سعودی عربیہ کا کیا رسپانس آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان آئے تھے تو پاکستان کے اندر بیلنس آف پیمنٹ کا ڈیفیسٹ چل رہا تھا، تو مسلم کنٹریز سے عمران خان نے اپیل کی کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں جاتے تو ہم مسلم کنٹریز کی طرف جاتے ہیں۔ تو سعودی عربیہ نے پاکستان کو 3 بلین کا لون دیا تھا، اور یہ 3 بلین جو تھے انہوں نے دیے تھے، لیکن جیسے ہی یہ شاہ محمود قریشی کے ریمارکس آئے تو انہوں نے جو اپنا پیسہ تھا 1 بلین جو انہوں نے دیا ہوا تھا وہ دوبارہ سے طلب کر لیا کہ ہمیں وہ والے پیسے واپس کیے جائیں۔ اور اس مشکل ٹائم میں جو سب سے زیادہ مدد کے لیے ہے وہ چائنا ہے۔ چائنا نے پاکستان کو ریپلیسمنٹ جو ہے پے کیا، انہوں نے یہ 1 بلین دیے پاکستان کو، اور پاکستان نے 1 بلین جو ہے سعودی عربیہ کو واپس کیا۔ تو پہلا رسپانس سعودی عربیہ کی طرف سے یہ آیا
کہ انہوں نے پیسے مانگے واپس، ٹھیک ہے، جبکہ پاکستان کے پاس تو پیسے تھے نہیں، تو یہ ایک طرح سے پاکستان کو پریشرائز کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہوئی، انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ کی آئل کریڈٹ فیسلٹی ہے، جس کے تحت پاکستان کو سعودی عربیہ آئل دیتا ہے، سستے دیتے ہیں، یا کچھ ان کا آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہے، تو وہ مئی میں ایکسپائر ہونا تھا، تو اس کے بعد سعودی عربیہ نے جو ہے اس کو رینیو نہیں کیا، تو یہ بھی پاکستان کو ایک کافی زیادہ سیٹ بیک ملا اس طرف سے بھی، تو سعودی عربیہ نے اس طرح سے رسپانس کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ آخر کیا وجہ ہے سعودی عربیہ کی OIC کی میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ کشمیر کے اوپر کیوں نہیں رکھنا چاہتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان کی بجائے انڈیا کو ایک طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، کہ وہ کشمیر کی کاز کو سپورٹ نہیں کر رہے پاکستان کی طرف؟ تو وہ کیا وجوہات ہے کہ سعودی عربیہ انویلنگنیس شو کر رہا ہے؟ تو سب سے پہلے جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں موجودہ ٹائم میں جو سعودی عربیہ کا ٹلٹ ہے وہ بڑا انڈیا کی طرف ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بڑا ٹربولنس ٹائم پیریڈ ہے، اس میں ریجنل بلاکنگ ہو رہی ہے، ری شفلنگ ہو رہی ہے بلاکس کی، امریکہ اور جو ہے اسرائیل اور ساتھ میں عرب ورلڈ اور یہ سارے انڈیا آپس میں جوائن ہو رہے ہیں، دوسری طرف چائنا کا بلاک بن رہا ہے، تو ایک ریجنل ری شفلنگ آف الائنسز ہو رہی ہے۔ تو اس الائنسز میں جو سعودی عربیہ ہے وہ کی پارٹنر ہے امریکہ کا، اور امریکہ جو ہے آگے سے کی پارٹنر ہے انڈیا کا، تو ان جو سعودی عربیہ کا ماڈرن جو ابھی پریزنٹ کانٹیکسٹ میں ٹلٹ ہے وہ انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک سیپریٹ سیشن کشمیر کے اوپر نہیں بلانا چاہتا، کیونکہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے تعلقات انڈیا سے خراب ہو جائیں گے۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی موجودہ کانٹیکسٹ میں ایران کے کافی کلوز ہو گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کافی اوپنلی پاکستان کو کشمیر کے اوپر سپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا کو کافی زیادہ کرٹیسائز کر رہا ہے، جو وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن اور جو ریووکیشن آف آرٹیکل آف 370 انہوں نے کیا، تو کافی زیادہ ایران اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کو اور کرٹیسائز کر رہا ہے انڈیا کو، تو اس وجہ سے پاکستان اور ایران کا آپس میں کچھ اور جو ہے باؤنڈری کے معاملات بھی ہوئے، باؤنڈری وغیرہ کا بھی، ان کو ٹیررزم کے اندر بھی کوآپریشن آیا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، تو اس ایران کیونکہ بہت بڑا دشمن ہے پاکستان، ایران اور سعودی عربیہ کی آپس میں بڑی رائیوری چل رہی ہیں، ایک دوسرے کے کٹر، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو پاکستان کیونکہ ایران کے کلوز بھی ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی سعودی عربیہ ایک انویلنگنیس شو کر رہا ہے کہ OIC کی سیپریٹ میٹنگ کال کرے کشمیر کے اوپر۔ تیسرا سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ سعودیہ کی اکنامک کمپلین ہے۔ ابھی آپ دیکھیں انڈیا ایک بہت زیادہ پاپولیٹڈ ایریا ہے، بہت زیادہ پاپولیٹڈ ورلڈ کا کنٹری ہے، تو سعودی عربیہ اور جو انڈیا ہے اس کا آپس میں ٹریڈ والیوم کافی زیادہ ہے، انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے سعودی عربیہ کے لیے، جہاں پر یہ اپنی چیزیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں انڈیا میں جا کے، تو اکنامک کمپلین ہے سعودی عربیہ کی کہ وہ انڈیا کی طرف اس کا ٹلٹ زیادہ ہے، کیونکہ اگر وہ سیپریٹ سیشن کال کرتا ہے اس کے اوپر تو اٹ مینس کہ وہاں پر ان کے تعلقات فردر خراب ہونے کے چانسز ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے جو سعودی عربیہ ہے وہ انویلنگنیس شو کر رہا ہے۔ تو جب شاہ محمود قریشی کی یہ سٹیٹمنٹ آئی تو اس کے کچھ دنوں بعد ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے سعودی عربیہ کے دورے پہ چلے گئے، جو بتایا گیا وہ تو یہ بتایا گیا کہ وہ کچھ بیسیکلی ملٹری کوآپریشن کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ یہ جو شاہ محمود قریشی نے بیان دے دیا تھا کہ ہم اگر OIC ایک سیپریٹ میٹنگ کال نہیں کرتی تو ہم دوسرا بلاک دیکھیں گے یا ان مسلم ممالک کو جوائن کریں گے جو ہماری اس معاملے میں حمایت کر رہے ہیں، تو بیسیکلی اس وجہ سے جو رفٹ کریٹ ہوئی، تو جو آرمی چیف ہیں وہ اس گتھی کو سلجھانے گئے تھے، تو اس کے بعد تھوڑے سے حالات میں بہتری آئی ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں نے آپ کو OIC اور پاکستان کا پاس کنٹیکسٹ اور پریزنٹ کنٹیکسٹ اور ریسنٹ رفٹ اور سعودی عربیہ کے رسپانس کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔